صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ وانا الیہ راجعون. آج روز عاشوراء ہے. آج حسین کے اوپر بڑا سخت دن ہے. حسین جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے، اذان صبح ہوئی، علی اکبر نے اذان صبح دیا. اس کے بعد نماز صبح انجام پائی گئی. اس کے بعد حملہ مغلوبہ میں، حملہ اولا میں آدھے ساتھی حسین کے شہید ہو چکے، قربان ہو چکے. اب آدھے ساتھی اور بچے ہیں. حسین صبح سے کبھی لاشیں لا رہے ہیں، کبھی علم لا رہے ہیں، کبھی جون کا لاشا، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہے ہیں. اللہ جانے حسین پر وہ وقت کیسے گزرا ہوگا. حسین اسی اسنا میں یکو تنہا تھے کہ آواز دی، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. اب تو حسین کا اکبر بھی نہیں ہے. حسین کو وہ دیکھنا پڑا جو کوئی باپ نہ دیکھے. جواں سال بیٹا ضعیف باپ کے آنکھوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا تھا. ایک بھائی نے ایک بھائی کو ترائی پر چھوڑ کر علم خانے لے کر آئے. اب حسین نے جب آواز دی، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. خیموں میں کوہرام برپا ہوا. حسین خیمے کے قریب آئے. زینب ذرا علی اصغر کو مجھے دے دو. علی اصغر کو ابا کے دامن میں چھپایا، گود میں لیا. چل رہے حسین مقتل کی جانب چل دیے. یہ غیرتوں کے امام نے اللہ جانے کیسے جملہ ادا کیا ہوگا. اے فوجی اشکیا، میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو. اللہ نہ کرے کوئی وقت ایسا پڑے جو حسین کسی پر پڑے جیسے حسین پر پڑا. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اجر عظیم دے. بی بی زہرا اس کا اجر دے. ایک مرتبہ حسین نے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے. علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، حسین نے کسی کو نہ یاد کیا. عباس کے لاشے کو ترائی پہ چھوڑا، حسین نے کسی کو نہ یاد کیا. ارے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو بنا، حسین نے کسی کو نہ یاد کیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. اے میرے شیعوں، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی تو نہ ملا، تیر سے شعبہ ملا. علی اصغر، اللہ جانے کیسے حسین نے، ایک باپ نے اپنے بیٹے کے گلے سے تیر نکالا. اجرکم اللہ. حسین خیمے کے قریب آئے. ایک مرتبہ آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں. 7 مرتبہ آگے ہوئے، 7 مرتبہ پیچھے، اور کہتے جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہمت کو جمع کیا. اب آواز دے رہے ہیں، اے رباب اپنے بیٹے کو لے کر جاؤ. مقاتل کہتے ہیں کہ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی اور یہ جملہ ادا کیا، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بھی تو پیاسی ہوں، میں بھی تو پیاسی ہوں. اے بابا میں بھی تو پیاسی ہوں.
اور جیسے ہی ابا کے دامن کو الٹا ماں تڑپ گئی جب حسین نے دیکھا ماں برداشت نہ کر سکے گی، حسین نے علی اصغر کو لیا، پشت خیمہ حسین نے دفن کیا۔ پڑھنا بہت آسان ہے، اللہ جانے کیسے حسین نے اس بچے کو خاک میں چھپایا ہوگا، اصغر کو کیسے خاک میں حسین نے چھپایا ہوگا۔ حسین نے خاک میں علی اصغر کو چھپایا، پشت خیمہ آواز دی، یا سکینہ، یا رقیہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن منی السلام، تم پر آخری سلام ہو۔ زینب نے کہا بھیا ذرا خیمے کے اندر آ جائیے، آخری رخصتی ہے حسین کی، آخری رخصتی ہے حسین کی۔ خیمے میں آئے حسین۔ ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ بنایا، بیویوں نے جیسے ہی حلقہ بنایا اور حلقہ بنانے کے بعد اب حسین گزر رہے ہیں، جیسے جیسے حسین گزر رہے ہیں بیویاں گریہ ازاری کر رہی، بیویاں رو رہی ہیں، بیویاں تڑپ رہی ہیں، اب حسین واپس نہ آئے گا۔ اب سب کو ایک ایک کو زینب کے حوالے کیا، سکینہ کو زینب کے حوالے کیا۔ سکینہ، اے زینب یہ میری امانت تمہارے حوالے، اے زینب ام کلثوم تمہارے حوالے، اے زینب سب کو حوالے کر دیا۔ اب حسین خیمے کے باہر آئے، خیمے کے باہر حمید ابن مسلم کہتا ہے میں جو منظر دیکھ رہا تھا نا کہ جب حسین نکلنا کا چاہتے ہیں جیسے خیمے سے پردہ اٹھتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین خیمے سے باہر آئے اور کبھی نظرن شمالا و یمینا، کبھی حسین نے داہنی جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، اور جب دیکھنے کے بعد کوئی نہ دکھا آواز دیا، این این مسلم ابن اوسجا، این این حانی ابن عروہ، این این مسلم ابن عقیل، این این حبیب ابن مظاہر، کہاں ہو تم لوگ؟ تمہارا آقا آواز دے رہے، تمہارا آقا آواز دے رہے۔ ایک مرتبہ حسین نے لہجے کو بدلا، آواز دی، یا فرسان الحیجہ، یا ابطال الصفا، اے میرے شیرو، اے میرے جابازو۔ ابھی تک جتنی مرتبہ حسین نے آواز دی تھی عباس کو آواز دی تھی، عباس میرے گھوڑے کو لاؤ، عباس میرے گھوڑے کو لاؤ۔ اب عباس ہے نہیں، حسین کے اوپر کیا گزری ہوگی جب دیکھا کہ کوئی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ گھوڑے کو اب حسین نے منگایا۔ یہ منظر ایک بہن در خیمہ پر دیکھ رہی تھی، در خیمہ پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، اور آواز دی، حسین جب کی چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ ہنس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ زینب نے بھائی کو سوار کیا، کہا بھیا خدا حافظ۔ حسین کو خدا حافظ کیا۔ جیسے ہی حسین کچھ قدم چلے تھے، حسین کا گھوڑا کچھ قدم چلا، زینب نے آواز دی، اے بھیا اماں کی وصیت یاد آ گئی، اے بہن اس وقت وصیت کرنے، بھیا ایک لمحے کے لیے آئیے۔ جیسے حسین قریب آئے، گلے کا بوسہ دیا اور کہا، اماں نے کہا تھا جب وقت آخر جنگ کے میدان میں میرا لال جائے، زینب میری طرف سے گلے کا بوسہ دینا۔ ارے میرے حسین کے گلے پر، خشک گلے پر خنجر پھیرا جائے گا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ تو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اب حسین آئے ہیں، مقتل میں آئے، حسین سارے رخصتی کو چھوڑتے ہوئے حسین مقتل میں آئے، تلوار کو کھینچا، اور جیسے ہی حملہ کرنے لگے آواز دے رہے تھے، تم نے میرے علی اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے حبیب بچپن کے ساتھی حبیب کو مارا ہے، تم نے میرے عباس کے بازو قلم کیے ہیں۔ اسی اسنا میں حسین
حسین جنگ کرتے جا رہے جنگ کرتے جا رہے. آواز حبیب اٹھو اٹھو ذرا بوڑھے دوست کی جنگ تو دیکھو, علی اکبر کہاں ہو اٹھو ذرا بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو. اب یہ سب کرتے جا رہے حسین جنگ کرتے جا رہے. آواز قدرت آئی لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس, زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس, تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس. ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. حسین نے تلوار کو کھینچا, نیام میں رکھا اور جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھنا تھی بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی. کوئی حسین پر تیر مار رہا تھا, کوئی خنجر مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا. اللہ غضب ہو گیا, جس کے پاس کچھ نہ تھا غریب زہرا پر پتھر مار رہا. غریب زہرا پشت فرش پہ جھوم رہا ہے, غزل جنا کی پشت پر جھوم رہا ہے. ایک مرتبہ کسی شکی نے تیر مارا, حسین گھوڑے پر اب سنبھل نہ سکے, حسین گھوڑے پر اب سنبھل نہ سکے. حسین زمین پر تشریف لائے اور ادھر سے شمر آگے بڑھا. بس حسین کا گھوڑا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے حسین پشت پر پہنچ جائے, پشت پر آ جائے, میں خیمے میں پہنچا دوں. کتنے باوفا گھوڑا تھا, کتنا باوفا گھوڑا تھا. ارے حسین کے گھوڑے نے جب دیکھا اب حسین نہیں پہنچ سکتے, کہا میرا پیغام حسین, وہ کہتے ہیں اے گھوڑے میرا پیغام خیمے میں پہنچا دینا. ارے گھوڑے نے خون کو پیشانی میں ملا, خیمے کے قریب گیا, ایک اپنی آواز نکالی. سب سے پہلے سکینہ آ گئی, سب سے پہلے سکینہ آئی. سکینہ نے پوچھا یا جواد ابھی ام سقیا ابھی او قتل عطشانہ. اے بابا کے گھوڑے یہ بتا میرے بابا کو وقت آخر پانی ملا تھا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ اجرکم اللہ, پیاسا شہید کر دیا گیا. بیویاں گریا کرنے لگی, ادھر حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی. ایک بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی. ارے 70 قدم کے فاصلے پر آواز دی, او پسر سعد میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے, سر و تن میں جدائی ہوئی. زینب سید سجاد کے خیمے میں گئی. اے بیٹا سید سجاد ذرا اٹھو تو صحیح, دیکھو یہ ماحول کیسا ہے, یہ سیاہ آندیاں کیسی چل رہی ہیں, یہ گہن سورج کو کیوں لگ رہا ہے. سید سجاد غش سے افاقہ ہوا. جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا زینب نے, سید سجاد نے کہا اے بابا اپنے بیٹے کا سلام السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا, اے پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا. حسین شہید ہو چکے ہیں, حسین شہید ہو چکے ہیں. وہ بچہ جس کو حسین نے ابھی دفن کر کے آئے تھے, عصر عاشور سے پہلے جس کو دفن کر کے آئے تھے پشت خیمہ, اب یہ کہا جانے لگا کہ وہ حسین وہ بچہ جو لے کے آئے تھے اس بچے کا سر نہیں ملتا. کسی نے کہا اس بچے کے سر کو کیا کرو گے؟ کہا نہیں وہ سر بھی چاہیے. اب بڑے بڑے نیزہ لے کر ملعون سر علی اصغر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں. جہاں نرم زمین دیکھتے ہیں ایک مرتبہ وہاں پہ نیزہ لگا دیتے ہیں. ایسے ایک لمحے میں ایک مرتبہ ایک نیزہ جیسے ہی شکی نے مارا, علی اصغر کا بدن اس نیزے کے ساتھ چلا آیا. فضا اس منظر کو دیکھ رہی تھی. کہا اے رباب غضب ہو گیا. کہا اب کیا ہوا؟ کہا دیکھو تو صحیح در خیمے پر ایک ماں, اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا ہے, جو بی بی رباب نے دیکھا کیا ہے. شمر نے آگے ایک ملون آگے بڑھا, ایک قاتل آگے بڑھا, علی اصغر کے سر و تن میں ماں کے سامنے جدائی. عصر عاشور گزری اور گزرنے کے بعد اب وہ وقت آیا جس کو ایک شام کہتے, شام علم, شام غم, شام غریبہ, غریبوں کی شام, بیواؤں کی شام, بے آسرا بیبیوں کی شام. کل جب یہ شام آئی تھی تو حسین کا اکبر سلامت تھا, حسین کا اصغر سلامت تھا,
حسین کے عباس کے بازو سلامت تھے، حبیب ابن مظاہر زندہ تھے، اصحاب زندہ تھے، انصار زندہ تھے، لیکن اب جو یہ شام آئی ہے، نہ حسین ہیں، نہ اکبر ہیں، نہ علی اصغر ہے، کوئی نہیں ہے۔ اب حسینی خیمے کی سپہ سالاری کر رہی ہے زینب علیہ مقام، زینب عالی مقام حسین کے خیمے کی سپہ سالاری کرے۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ آواز دی گئی، خیموں میں آگ لگا دو، خیموں میں آگ لگا دو۔ خیموں میں آگ لگا دی گئی، بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں۔ ایک مرتبہ زینب سید سجاد کے خیمے میں گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خاتون ہے جو بار بار ایک خیمے میں جاتی ہے اور نکلتی ہے، ایسا لگتا ہے کسی کوئی قیمتی چیز اس کی چھوٹ گئی۔ زینب نے سید سجاد کو غش سے اٹھایا، کہا اے بیٹا سید سجاد، تم وقت کے امام ہو، تم حجت خدا ہو، تم یہ بتاؤ کہ اس خیمے میں جل کر مر جائیں یا جان کو بچائیں؟ کہا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا 55 برس کی ضعیفہ ایک جوان سال انسان کو لے کر اپنے پشت پر آ رہی ہیں۔ زینب نے حسین کی امانت کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا، زینب نے نکالا، اب زینب ہیں اور جلے ہوئے خیمے ہیں۔ ملعون کہتا ہے ابھی یہ بیویاں بیٹھی ہی تھی کہ اب ملعون آگے بڑھے اور نیزوں سے سروں سے چادریں اتارنے لگے، نیزوں سے بیویوں کے ساتھ۔ یہ وہ رات تھی، یہ وہ چاند تھا جس نے پہلی مرتبہ زینب و ام کلثوم کو ننگے سر دیکھا۔ اب بیویاں ہیں کہ دیکھ رہی ہیں، بچوں کو دیکھ رہی ہیں۔ آواز دیا اے بہن ام کلثوم، زینب نے آواز دی اے بہن ام کلثوم، بھیا کی امانت سکینہ نہیں دکھ رہی ہے، سکینہ نہیں دکھ رہی ہے۔ اب یہ بیویاں نکل پڑی، زینب ام کلثوم نکل پڑے سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہیں تو مقتل کہتا ہے کہ 2 بچے ملے، نام نہیں لکھا، مقتل نے کہا 2 بچے ملے۔ زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن ذرا آہستہ سے، شاید بچے، یہ گیلی ہوئی زمین ہے، یہ ریت ہے، شاید بچے تھک کر سو گئے ہیں۔ جیسے ہی زینب و ام کلثوم نے ان بچوں کو پلٹا، دیکھتی کیا ہے، ان بچوں کے سینوں پر ٹاپوں کے نشان ہیں، ٹاپوں کے نشان ہے، اور یہ بچے اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اب آگے بڑھ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، اور ادھر مقتل میں سکینہ کبھی ادھر دوڑتی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے۔ نقل قول کفر نہیں ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے اور میں نے بھی پڑھا ہے کہ نقل قول کفر نہیں ہوتا، کہ اسی اثنا میں سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہے، ننھے ننھے ہاتھ کانوں پر رکھے ہیں، کان زخمی ہے۔ حمید ابن مسلم آگے بڑھ رہا ہے، یہ بی اور تیز دوڑ رہی ہے۔ بی بی نے کہا دیکھو میں سید زادی ہوں، میں حسین کی لاڈلی ہوں، تم نامحرم ہو، میرے قریب مت آنا، میرے قریب مت آنا۔ کہا بی بی تمہیں ہوا کیا؟ میں دامن کی آگ بجھا دوں؟ کہا اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا بتا دو، نجف کا راستہ۔ اے بی بی نجف جا کے کیا کرو گی؟ وہاں میرا دادا رہتا ہے، میں وہاں شکایت کروں گی۔ اب ام زینب ام کلثوم آگے بڑھی، دیکھا کیا کہ سکینہ ایک بے سر لاشے سے لپٹی ہوئی آرام سے سوئی ہوئی ہے، جس کو باپ کا سینہ نہ ملا ہو، جو باپ کے ہمیشہ سینے پر سوتی ہو، آج وہ سینہ تیروں سے زخمی ہے، آج وہ سینہ تیروں سے زخمی ہے۔ اجرکم اللہ، بس ختم ہوئی۔ سکینہ کو زینب نے اٹھایا، گود میں لیا، بیٹا تم نے کیسے پہچانا کہ تمہارے بابا کی لاش ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب میں مقتل میں دوڑ رہی تھی، آواز دے رہی تھی بابا، اے بابا کچھ آواز دو، بابا میرے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اے بابا شمر نے وہ بندے اتار لیے جو آپ نے پہنائے تھے۔ تو ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا سکینہ، اے بیٹا سکینہ تمہارا بابا ادھر ہے، اب میں
میں آئی، کہا بابا نے بھی کچھ پیغام کہا ہے؟ کہا جب وطن جانا اور قید سے چھوٹ کر جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیئیں گے تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لیں گے۔ سکینہ کو زینب نے لیا، اب جلے ہوئے خیمے کی تنابوں اور جلے ہوئے خیموں کی لکڑیوں کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اسی اسنا میں دیکھتی کیا ہے کہ ایک گھڑ سوار ہے کہ چلا آ رہا ہے، علی کی شیر دل بیٹی۔ اس نے کہا اے گھڑ سوار، ہم لٹ چکے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہا، نہ ہمارے پاس ردائیں ہیں، نہ مال و اسباب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر لوٹنا ہے تو دن کے اجالے میں لوٹ لینا، بچے سکون سے سوئے ہوئے ہیں، کم سے کم بچوں کو تو سو جانے دے۔ گھوڑا سوار ہے کہ وہ چلا ہی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کو جلال آیا، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، تجھے معلوم نہیں میں علی کی بیٹی زینب ہوں، عباس کی بہن زینب ہوں۔ ایک مرتبہ گھوڑے سوار نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا، زینب نے اپنے باپ کو دیکھا، گلے مل کر گریہ کیا، آواز اے بابا اب جب آپ آئے ہیں سب کچھ لٹ گئے، بابا اس وقت کیوں نہ آئے جب علی اکبر زمین کربلا پر تڑپ رہا تھا؟ اے بابا اس وقت کیوں نہ آئے جب میرا بھائیا علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا؟ اے بابا آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے حسین کے گلے پر شمر خنجر مار رہا تھا؟ اے بابا اس وقت کیوں نہ آئے جب ہمارے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی، ہم فریاد کر رہے تھے؟ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔